بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ نساء رکوع نمبر 22 سے تفسیر۔ یہاں اہل کتاب سے مراد عیسائی ہیں اور غلو کے معنی ہیں کسی چیز کی تائید اور حمایت میں حد سے گزر جانا۔ یہودیوں کا جرم تو یہ تھا کہ وہ مسیح کے انکار اور مخالفت میں حد سے گزر گئے، اور عیسائیوں کا جرم یہ ہے کہ وہ مسیح کی عقیدت اور محبت میں حد سے گزر گئے اور ان کو اللہ کا بیٹا بلکہ خود اللہ قرار دے دیا۔ اصل میں لفظ کلمہ استعمال ہوا ہے مریم کی طرف کلمہ بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کے رحم پر یہ فرمان نازل کیا کہ کسی مرد کے نطفے سے سیراب ہوئے بغیر حمل کا استقرار قبول کرے۔ عیسائیوں نے پہلے لفظ کلمہ کو کلمہ یا نطق کا ہم معنی سمجھ لیا، پھر اس کلام اور نطق سے اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت کلام مراد لے لی۔ پھر یہ قیاس قائم کیا کہ اللہ کی اس ذاتی صفت نے مریم علیہ السلام کے بطن میں داخل ہو کر وہ جسمانی صورت اختیار کی جو مسیح کی شکل میں ظاہر ہوئی۔ اس طرح عیسائیوں میں مسیح کی الوہیت کا فاسد عقیدہ پیدا ہوا اور اس غلط تصور نے جڑ پکڑ لی کہ خدا نے خود اپنے آپ کو یا اپنی ازلی صفات میں سے نطق و کلام کی صفت کو مسیح کی شکل میں ظاہر کیا ہے۔ یہاں خود مسیح کو روح منہ خدا کی طرف سے ایک روح کہا گیا ہے، اور سورۃ البقرہ آیت نمبر 87 میں اس مضمون کو یوں ادا کیا گیا ہے کہ ہم نے پاک روح سے مسیح کی مدد کی۔ دونوں عبارتوں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مسیح علیہ السلام کو وہ پاکیزہ روح عطا کی تھی جو بدی سے ناآشنا تھی، سراسر حقانیت اور راست بازی تھی اور از سرتاپا فضیلت اخلاق تھی۔ عیسائیوں نے اس میں بھی غلو کیا، روح من اللہ کو خدا اللہ کی روح قرار دے لیا، اور روح القدس کا مطلب یہ لیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اپنی روح مقدس تھی جو مسیح کے اندر حلول کر گئی تھی۔ اس طرح اللہ اور مسیح کے ساتھ ایک تیسرا خدا روح القدس کو بنا ڈالا گیا، یعنی تین خداؤں کے عقیدے کو چھوڑ دو، خواہ وہ کسی شکل میں تمہارے اندر پایا جاتا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ عیسائی بیک وقت توحید کو بھی مانتے ہیں اور تثلیث کو بھی۔ مسیح علیہ السلام کی صریح اقوال جو جوانہ جیل میں ملتے ہیں اور ان کی بنا پر کوئی عیسائی اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ بس ایک ہی اللہ ہے اور اس کے سوا کوئی دوسرا اللہ نہیں ہے، ان کے لیے یہ تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں کہ توحید اصل دین ہے، مگر اس کے باوجود وہ ذات مسیح میں غلو کے باعث وہ تثلیث کے بھی قائل ہیں اور آج تک یہ فیصلہ نہ کر سکے کہ ان دو متضاد عقیدوں کو ایک ساتھ کیسے نبھائیں۔ یہ عیسائیوں کے چوتھے غلو کی تردید ہے۔ عیسائی روایات اگر صحیح بھی ہوں تو ان سے خصوصاً پہلی تین انجیلوں سے زیادہ بس اتنا ہی ثابت ہوتا ہے کہ مسیح علیہ السلام نے اللہ اور بندوں کے تعلق کو باپ اور اولاد کے تعلق سے تشبیہ دی تھی، اور باپ کا لفظ اللہ کے لیے وہ محض مجاز و استعارہ کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ یہ تنہا مسیح کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، قدیم ترین زمانے سے بنی اسرائیل اللہ کے لیے باپ کا لفظ بولتے چلے آ رہے تھے، اور اس کی بکثرت مثالیں
بائبل کے پرانے عہد نامہ میں موجود ہیں۔ مسیح نے یہ لفظ اپنے قوم کے محاورے کے مطابق ہی استعمال کیا تھا اور وہ اللہ کو صرف اپنا ہی نہیں بلکہ سب انسانوں کا باپ کہتے تھے، لیکن عیسائیوں نے یہاں پھر غلو سے کام لیا اور مسیح کو اللہ کا اکلوتا بیٹا قرار دے دیا۔ کلالہ کے معنی ہیں اختلاف ہیں۔ بعض کی رائے میں کلالہ وہ شخص ہے جو لااولاد بھی ہو اور جس کے باپ اور دادا بھی زندہ نہ ہو، اور بعض کے نزدیک محض لاوالد مرنے والے کو کلالہ کہا جاتا ہے۔ لیکن عامہ فقہا نے حضرت ابوبکر کی اس رائے کو تسلیم کر لیا ہے کہ اس کا اطلاق پہلی صورت پر ہی ہوتا ہے، اور خود قرآن سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، کیونکہ یہاں کلالہ کی بہن کو نصف ترکہ کا وارث قرار دیا گیا ہے، حالانکہ اگر کلالہ کا باپ زندہ ہو تو بہن کو سرے سے کوئی حصہ پہنچتا ہی نہیں۔